اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا سب سے پاورفل سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ آپ کا اللہ۔ اور پتہ ہے اللہ کن لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، کن لوگوں کو تسلی دیتا ہے، کن لوگوں کے راستے آسان کرتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، جو وقت کی کمی یا کتنی ہی بڑی مشکل کے باوجود بھی اس کے میسیجز کا جواب دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ بہت پریشان ہیں، ایسے میں اگر آپ کے سب سے اچھے دوست یا کسی فیوریٹ انسان کا میسیج آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کسی بہت اہم کام میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے بہت اہم ایگزامس ہیں، آپ بہت ڈپریسڈ ہیں، لیکن کیا آپ جو ہے اس میسیج کو اگنور کر دیں گے؟ نہیں، یہ سوچ کر کہ وہ جو میسیج کر رہا ہے کتنی محبت سے کر رہا ہے، اسے آپ کا کتنا خیال ہے، وہ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی ساری پریشانیاں بلا کر اس کو رپلائی کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ انسان ہے جس سے بات کر کے آپ کی پریشانی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ اتنے ڈپریسڈ ماحول میں اگر سکون کی کوئی لہر آ جائے، کوئی ریلیکسنگ فیس آ جائے تو آپ فوراً اسے نہیں لیں گے۔ اتنے ڈپریشن میں اور جلدی میں تو ویسے بھی آپ سے وہ کام نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ ڈپریشن یا بہت زیادہ تیزی میں آ جاتا ہے تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ اسے سکون کا ایک چھوٹا ہی صحیح لمحہ چاہیے ہوتا ہے، ریلیکسنگ فیس چاہیے ہوتا ہے، اور پھر ریلیکس ہو کے زیادہ آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ رپلائی کرنا کیا واقعی وقت کا ضیاع تھا یا نہیں؟ ڈپریشن کے ساتھ دیر سے کام ہونا اور کچھ دیر ریلیکس ہو کر جلدی کام کر لینا۔ اور کیا اللہ آپ کو دن میں 5 بار میسج کر کے تسلی نہیں دے رہا؟ وہ جانتا ہے کہ جب تک آپ کو کہیں سے سپورٹ یا تسلی نہیں ملے گی آپ بے سکون رہیں گے اور ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ وہ کیوں دن میں 5 بار بلاتا ہے؟ وہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ فلاں کی طرف آ جاؤ؟ وہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ اکبر صرف وہی ہے؟ ان سب چیزوں سے اکبر جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، وہ ان سب پریشانیوں کو، الجھنوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے پاس قدرت ہے اور وہ بار بار آپ کو میسج کر کے یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ آپ اس سے اپنی پریشانیوں کے درمیان، اپنی مشکل کاموں کے درمیان اگر اس سے بات کر لیا کریں، اگر تسلی لے لیں، تو ایک تو یہ کہ آپ سکون میں آ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کامیابی نہیں چاہیے کیا؟ آپ اللہ کو اکبر مانتے ہیں تو پھر کدھر جا رہے ہیں اسے چھوڑ کر؟ آپ فلاح نہیں چاہتے، آپ کامیابی نہیں چاہتے، آپ کو سکون نہیں چاہیے، تو نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس کو رپلائی کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ آپ کو تسلی دے گا، پھر سکون دے گا، اور پتہ ہے پھر فلاح بھی دے دے گا۔ آپ نے اپنے کاموں پر اسے پریورٹی دی تھی نا، وہ کیسے پھر آپ کو پریورٹی نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں بھی اسے پکارتا ہوں، وہ چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں، وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور آپ جو کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیسے ملے گی؟ اللہ کے پاس ہی نہیں گئے، اس کو ہی یاد نہ کیا کر، تو پھر اگر وہ آپ کو یاد نہ کرے تو پھر آپ کیسے شکوہ کریں گے؟ اللہ کو ہی اگر ناراض کر دیا کر پھر کیا کریں گے؟ اتنی انرجی جو لگا رہے ہیں ضائع ہو گئی تو کیا کریں گے؟ شکوے کریں گے اس سے جو بار بار کہہ رہا تھا کہ فلاں لے لو اور آپ نے نہیں لی تھی؟ پتہ ہے آپ کے مشکل وقت میں، ایگزامز کے دنوں میں، نماز تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ جب آپ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پریشان سے پریشان تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں اگر اچانک وہ ایک محبت بھرا، تسلیوں اور ساتھ کے وعدوں سے بھرا میسیج آ جائے، اور پھر آپ ہر پریشانی ہونے کے بعد کیا آپ خوش قسمت نہیں ہیں کہ کوئی ہے جسے آپ کی فکر ہے، کوئی ہے جو صرف آپ کی بھلائی چاہتا ہے، کوئی ہے جو آپ کا بہت خیال رکھتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، اور آپ کے گمان کیسے ٹھیک ہوں گے اگر آپ کو تسلی ہی نہ ملے، اگر آپ ایک چیز کے پیچھے بھاگتے رہے کچھ بھی سوچے بغیر، اگر آپ نے کامیابی کے وعدے ہی نہ سنے، تو پھر آپ
پریشانی میں ہی گھلتے رہ جائیں گے۔ پھر یقین کیسے پیدا ہوگا اس کے وعدوں کے سچے ہونے کا، اور پھر یقین کے ساتھ گمان بھی کیسے وجود میں آئے گا۔ سوچیں، اس بارے میں ضرور سوچیں۔ ہمارا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس کے میسیجز کو سمجھیں، اس کے میسیجز کو سنیں اور اس کو رپلائی کریں۔ شکریہ۔